اکثر لوگوں کو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی سے ڈر لگتا ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ اگر یہ کوئی ڈرانے والی چیز نہ ہو بلکہ ہمارا سب سے طاقتور تخلیقی ساتھی بن جائے تو آج ہم اسی حقیقت کو سمجھیں گے، جو اب کوئی سائنس فکشن نہیں رہی بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ تو کبھی غور کیا کہ یوٹیوب کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ وہی مصنوعی ذہانت ہے جو پہلے ہی ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہے۔ یہ کوئی مستقبل کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ٹول ہے جسے ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، اور اکثر تو ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہی بات تو ہمیں سمجھنی ہے۔ اے آئی کوئی بہت پراسرار یا پیچیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی کام کا ٹول ہے، بالکل گوگل میپس کی طرح، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ٹریفک سے کیسے بچنا ہے، یا یوٹیوب جو جانتا ہے کہ ہمیں اگلی ویڈیو کون سی دیکھنی ہے۔ اور اب تو بات صرف ہمارے فون تک محدود نہیں رہی، یہی ٹیکنالوجی اب ہمارے دفتروں تک پہنچ گئی ہے اور ہمارے کام کرنے کے طریقے میں ایک انقلاب لا رہی ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ اب صرف ایک سہولت نہیں بلکہ ایک ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا، تو ذہن میں یہ سوال ضرور آتے ہیں کہ بھئی اسے سیکھیں گے کیسے، یا کہیں ہم اس بدلتی دنیا میں پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا جواب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ تو آج ہم صرف تھیوری کی باتیں نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ بالکل عملی چیزوں پر فوکس کریں گے کہ اے آئی کی بنیادی باتیں کیا ہیں، اسے اپنے روزمرہ کے کاموں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات، اسے ذمہ داری کے ساتھ کیسے اپنا سکتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں، سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کر کے دیکھنا۔ اگر کسی نے پیانو بجانا سیکھنا ہے تو وہ صرف کتابیں پڑھ کر نہیں سیکھ سکتا، اسے اپنی انگلیاں کیز پر رکھنی پڑیں گی۔ بالکل یہی حساب اے آئی کا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کرنا ہوگا۔ تو اصل تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے ہماری سوچ سے۔ اے آئی کو صرف ایک اوزار یا ٹول مت سمجھیں، بلکہ اسے اپنی ٹیم کا ایک نیا، بہت ہی ذہین ممبر سمجھیں۔ ایک ایسا ساتھی جو صرف آپ کے کہنے پر کام نہیں کرتا، بلکہ سوچنے اور منصوبہ بندی کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک ٹائپسٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہی نا کہ یہ ای میل لکھ دو، لیکن ایک ساتھی سے، ایک کولیبریٹر سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے سال کا ڈیٹا دیکھو اور بتاؤ کہ اگلے مہینے ہماری سیلز کیسی رہ سکتی ہیں، یا اس نئے پروجیکٹ میں کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں۔ تو یہی اصل بات ہے۔ اصل جادو تب ہوتا ہے جب اے آئی کو صرف ہدایات نہیں دی جاتی بلکہ اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، جب وہ صرف حکم ماننے والا ٹائپسٹ نہیں رہتا بلکہ ایک ذاتی کنسلٹنٹ، ایک مشیر بن جاتا ہے۔ اور جب یہ سوچ بدل جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسی نئی صلاحیتوں کے دروازے کھلتے ہیں جن کا ہم نے پہلے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ کام جو پہلے بہت مشکل یا ناممکن لگتے تھے، اب بالکل ممکن ہو جاتے ہیں۔ اب آپ صرف چند الفاظ بول کر شاندار پریزنٹیشنز اور چارٹس بنا سکتے ہیں، اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو ایک واضح پروفیشنل پیغام کی شکل دے سکتے ہیں، اور مشکل سے مشکل ڈیٹا کو بھی ایسی تصویروں میں بدل سکتے ہیں جسے ہر کوئی آسانی سے سمجھ لے۔ اور رکیے، سب سے کمال کی بات تو اب آنے والی ہے۔ اب اپنی مرضی کی ایپس بنانے کے لیے کوڈنگ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، بس سادہ زبان میں بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور اے آئی آپ کے لیے ایپ بنا دے گا۔ یہ واقعی میں سب کچھ بدل دینے والی بات ہے۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت زبردست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شروع کہاں سے کریں؟ یہ سب کچھ بہت بڑا اور مشکل لگ سکتا ہے، لیکن یقین کریں پہلا قدم اٹھانا بہت ہی آسان ہے۔ اس بارے میں گوگل ریسرچ کی مایا ایک بڑی مزے کی بات کہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جس لمحے آپ کے دل سے یہ آواز نکلے نا، یہ کام کون کرے گا، بس سمجھ جائیں وہی صحیح وقت ہے اے آئی کو بلانے کا۔ تو کرنا کیا ہے؟ بس یہ 3 آسان سے سٹیپس ہیں۔ سٹیپ 1، ٹولز استعمال کرنا شروع کریں، تجربہ کرنے سے بالکل نہ ڈریں۔ سٹیپ 2، اپنے ان والے لمحات کو پہچانیں، یعنی وہ کام جو بورنگ یا مشکل لگتے ہیں۔ اور سٹیپ 3، انہی کاموں کو شروع کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کریں تاکہ کام شروع کرنے کا جو پہلا پش ہے وہ مل جائے۔ اور اب آتے ہیں سب سے ضروری بات پر۔ اے آئی جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، کنٹرول ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہے، باس آپ ہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو اے آئی کے پاس نہیں ہیں۔
ہمارے پاس جذباتی ذہانت ہے، ہم صورتحال کے سیاق اور سباق کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اے آئی آپ کو دنیا کی بہترین پریزنٹیشن بنا کر دے سکتا ہے، لیکن یہ صرف آپ کو پتہ ہے کہ سامنے بیٹھے لوگ کون ہیں اور وہ کیا سننا چاہتے ہیں۔ حتمی فیصلہ ہمیشہ آپ کا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کہاں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ مثلاً قانونی مشورہ، اس کے لیے ہمیشہ ایک پروفیشنل وکیل سے بات کریں۔ اسی طرح مالی فیصلے، ان کے لیے اے آئی پر بھروسہ مت کریں۔ اور ہاں، اپنی ذاتی معلومات جیسے بینک کارڈ نمبرز وغیرہ کبھی بھی ان سسٹمز میں مت ڈالیں۔ تو چلیں، اس ساری بات کے بعد آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے ہے۔ ذرا اپنے روزمرہ کے کاموں پر نظر دوڑائیں اور سوچیں کہ ایسا کون سا ایک کام ہے جہاں اے آئی کو صرف حکم دینے کے بجائے ایک مشیر، ایک کنسلٹنٹ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوچیے گا ضرور، ہو سکتا ہے جواب آپ کو حیران کر دے۔